بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کس نے اور کب دیا تھا؟ اس زہر کا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا اثر ہوا، اور جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اس زہر کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ اس زہر سے کون سے صحابی رسول شہید ہوئے تھے اور ان کا قصاص یعنی بدلہ کیسے لیا گیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کھا لی جائے تو اس دن زہر بھی اثر نہیں کرے گا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا انتہائی دردناک واقعہ سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@ali سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، یہ واقعہ فتح خیبر کے بعد کا واقعہ ہے اور صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2617 میں موجود ہے کہ فتح خیبر کے بعد چند روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر میں ٹھہرے اور یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا، مگر اس بے ایمان اور سرکش قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب بنت حارث نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی اور بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کی خبر دی اور آپ نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو فرمایا کہ ہاتھ روک لو، لیکن ایک صحابی رسول حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا زیادہ کھا لیا تھا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس زہریلے لقمے سے عمر بھر تالوں میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت حارث سے کچھ بھی نہیں فرمایا، مگر جب صحابی رسول حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی زہر سے شہادت ہو گئی تو ان کے قصاص میں زینب بنت حارث کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4428 میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے کہ خیبر میں زہر آلود لقمہ جو میں نے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا اس کی تکلیف آج بھی محسوس کرتا ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شاہ رگ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی۔ ناظرین، زہر سے بچنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ چند اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اسی حدیث کے حوالے سے دوسرے راوی نے بیان کیا ہے کہ 7 کھجوریں کھا لیا کریں۔ ناظرین، آپ دسترخوان پر شہید ہونے والے صحابی رسول کا ادب ملاحظہ فرمائیں۔ وہ حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو بیعت عقبہ میں شامل تھے۔ ہجرت سے 1 سال پہلے اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کیا، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خیبر میں موجود تھے۔ ان کے والد برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقبائے مدینہ میں سے تھے۔ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر موجود تھے جب یہودیہ زینب بنت حارث نے زہر آلود گوشت پیش کیا۔ انہوں نے اس میں سے کھایا جس کی وجہ سے شہادت پا گئے۔ شہادت کے وقت ان کا بیان تھا کہ مجھے لقمے میں کچھ محسوس ہوا کہ ذائقہ خراب ہے اور میں یہ سمجھ گیا تھا کہ کچھ عجیب ہے، لیکن سامنے پیارے آقا کریم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ لقمہ اگلنا خلاف ادب خیال کیا۔ میں نے گوارا نہ کیا کہ جس دسترخوان پر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں
ان کے سامنے لقمہ تھوک دوں، ادب کی وجہ سے میں نگل گیا۔ ناظرین، یہودی کسی نہ کسی طرح مسلمانوں سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے زہر کھلانے کی سازش رچی اور اس کے لیے زینب بنت حارث کو تیار کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا کی معلومات کر کے بکری کی ران میں زہر ملا دیا۔ ناظرین، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے حوالے سے روایات مختلف ہیں کہ اس کے بعد زینب کو قصاصاً قتل کیا گیا یا معاف کر دیا گیا یا اس نے خودکشی کر لی۔ ان روایات میں اختلاف ہے، تاہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس زہر کا وہ ہلکا اثر عمر کے آخری ایام میں ظاہر ہوا، اور سیرت کی بہت سی کتابوں میں علماء کا یہی خیال ہے کہ آپ کی وفات اسی زہر کی وجہ سے ہوئی۔ اور یوں خالق عز و جل نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درجہ شہادت نصیب فرمایا۔ ناظرین، اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر بلندی اسلام کی خاطر بے شمار تکلیفیں برداشت کیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے، کبھی آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اور کبھی زہر آلود گوشت کھلایا گیا۔ طرح طرح کی تکلیفیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی گئیں، مگر آپ نے ہمیشہ صبر کیا اور اس امت کی خاطر اپنے پروردگار کے حضور دعائیں فرماتے رہے اور ان تکالیف کو برداشت کرتے رہے، مگر اسلام پر آنچ تک نہ آنے دی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔